السلام علیکم. ناول ہے رمز عشق اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف. تو میں آئی ہوں اپنی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تو بتائیے گا ضرور آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا, ناول کیسا لگا. تو ریویو دینا مت بھولیے گا, چینل ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, اور بتائیے گا ضرور آپ کو ناول کیسا لگ رہا. تو پڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف. اس دعا کے ساتھ جا رہے, ہنستے رہیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, آباد رہیں, اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں. رمز عشق تحریر نور آصف قسط 13. ارحام پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا. وہ جلد از جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا. سینے میں اٹھتے طوفانوں پر مشکل سے ہی قابو پائے ہوئے تھا. گل نے اس کے بچے کو مار دیا. کیا قصور تھا جو اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ گل کو اس بے رحمی کی صفاقی پر مبنی سزا دی. اپنی پسٹل کی تمام گولیاں وہ پری گل کے سینے میں اتارنا چاہتا تھا. آج احساس ہوا تھا وہ اس کی محبت کے قابل نہیں تھی. اس نے اسے سزا دیتی تو دیتی, وہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دیتی تو شاید وہ بھی نہ کرتا. جو بھی تھا, ہور پر یقین کر کے اس کو گھر لانے کا ذمہ دار تو وہی ٹھہرا تھا, مگر اتنی بڑی سزا کا وہ حقدار نہیں تھا کہ اس کے بچے کو ہی مار دیا جائے. گل کو وہ معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, لیکن پہلے اپنی پریزے کو اپنے پاس لانا تھا. گل, پریزے کو جلد میں اپنے پاس لے آؤں گا. اس کے بعد تمہیں اپنی صفاقی کا حساب دینا پڑے گا. ارحام خان زادہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا تھا. حویلی کے قریب پہنچتے ہوئے کتنی ہی بار اس کا دل کیا تھا وہ اپنی گاڑی واپس موڑ لے. جتنا غصہ, اضطراب اس کے پورے وجود کو ایک دہکتے ہوئے تندور کی مانند دہکائے ہوئے تھا, آج اس دہکتی بھٹی میں اس نازک وجود نے جلس جانا تھا. اس وجود سے جتنی بھی نفرت سہی, مگر اس کا ضمیر اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اس کا غم بہت بڑا تھا. اس غم کی بھرپائی تو اسی وجود سے کرنی تھی. حور کا بے پناہ حسین چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تو ارحام خان زادہ نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی. گاڑی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تو سڑک کی ایک سائیڈ بنے گھنے درخت سے جا ٹکرائی تھی. ارحام نے غصے سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کا رخ حویلی کی طرف کیا. وہ جب حویلی پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا. پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ تن فن کرتا دروازہ دھاڑ سے کھولتا کمرے میں داخل ہوا تھا. کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا. بیڈ کے دونوں اطراف میں لیمپ کی مدھم روشنی آن تھی. چھت کے وسط میں ایک LED لائٹ بھی آن تھی جس کی روشنی بیڈ پر پڑ رہی تھی. وہ بیڈ پر کمبل سینے تک لپیٹے چت لیٹی گہری نیند سو رہی تھی. کمرے میں پھیلی نیلگو روشنی میں اس کا دمکتا حسن مزید دمک رہا تھا. ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا, پھر خود پر قابو پاتے صوفے پر بیٹھ کر گہرے سانس لیتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ صوفے سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھا. نیم گرم پانی سے شاور لے کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا. واش روم میں بنے شیشے کے کیبن کے ساتھ ماتھا ٹکائے وہ بہتے پانی کو اپنے بالوں اور پورے وجود پر پھسلتا محسوس کر رہا تھا. اس کا غصہ اضطراب کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا. وہ جب جب اپنے معصوم بچے کی موت کا سوچتا تو اس کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کرتا. اس کا دل پوری دنیا کو آگ لگانے کا کرتا. حور جو بیڈ پر گہری نیند میں محو تھی, اس کی آنکھ کمرے میں ہوئے کھٹکے سے کھل چکی تھی. دل کی دھڑکنوں نے خوف سے سپیڈ پکڑی تھی. وہ پچھلے 15 دنوں سے اس ڈراؤنی رات کے سحر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی, جسے یاد کرتے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. وہ آنکھیں بند کیے کمبل سینے تک جکڑے یوں ہی پڑی رہی, مگر بدن پر لرزہ ایک بار پھر سے طاری ہو چکا تھا. ارحام کے واش روم میں جانے کے بعد حور گہرے سانس لیتی اٹھ کر بیٹھی تھی.
اس سردی کے موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ بیڈ کی سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اچھی طرح اوڑھتے واش روم کے بند دروازے کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی دھڑکنوں کی طرح اس کا وجود بھی ساکت ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے سوچا خود کو اس وحشی درندے سے بچانے کے لیے اس کمرے سے رائے فرار حاصل کر لے، مگر دوسرے ہی پل خیال آیا وہ اس سے بھاگ کر جائے گی بھی تو کہاں جائے گی؟ اس اونچی دیواروں والی حویلی کے بڑے بڑے کمروں میں کون اسے پناہ دے گا؟ اسے اس کے ہی حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ اب وہی تو اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ اس کے بدن پر پڑی اس وحشی درندے کی بربریت کے نشان گھر کی عورتیں دیکھ کر بھی اپنے نظریں چرا گئی تھی۔ کسی نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا تھا۔ وہ پورا ہفتہ بخار میں پھنکتی رہی۔ درخشاں اسے ایک ٹائم کا کھانا دے جاتی تھی۔ باقی کسی نے اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا۔ طبیعت سنبھلنے پر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ سارا دن اس کمرے میں بیٹھ کر گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتی رہتی۔ اپنے گناہ کی وہ سزا ہر لمحہ ہر پل کاٹ رہی تھی۔ اس ظالم انسان کا ظلم یاد کر کے کتنی مرتبہ اس کا دل اس حویلی سے نکل جانے کو چاہا، مگر ہمت نہیں پڑی تھی۔ اس کا ڈر ایسا دل میں سمایا تھا کہ اسے یاد کر کے وہ سانس لینا بھول جاتی تھی۔ وہ اس کے گھر اس کی جگہ سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ ہونٹ تکیے پر اوندے منہ گرتی سسک کر بری طرح رو پڑی۔ واش روم کے دروازے کے کھٹکے کی آواز سن کر وہ اپنی دبی دبی سسکیاں بھی روک چکی تھی۔ ارحام خان زادہ واش روم میں بنی الماری سے ٹراؤزر پہن کر باہر آیا، شرٹ لیس میں۔ اس کا چٹانی سینہ پوری طرح روشن تھا، جس کے ایبس تک نمایاں ہو رہے تھے۔ گھنے بالوں سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ گھنی بیڑ جس پر وہ ہاتھ پھیرتے صوفے کی طرف بڑھا۔ اس نے اب ایک بار بھی بیڈ کی طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ جانتا تھا ایک بار اور اس حسین مکار لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا تو آج وہ ہر حد سے گزر جائے گا۔ اس دن تو وہ شاید اس پر رحم کھاتے پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر آج اس پر ذرا برابر رحم نہیں کھائے گا۔ اس دن تو صرف اپنی محبت، اپنے ہنستے بھرتے گھر کا اجڑنے کا غم منایا تھا۔ آج تو اس کی دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اور ہم اپنا سگریٹ کیس اور لائٹر ڈریسنگ روم کے ڈرار سے لیتے صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے سگریٹ سے لگا کر لبوں سے لگایا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے اپنا غم غلط کرنے لگا جو اس کے سینے کو چیر رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی سگریٹ کی سمیل محسوس کرتے حور کے پورے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ سمیل وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس دن گاڑی میں بھی تو ایسے ہی سگریٹ کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تو اس ستمگر کے وجود سے اٹھتی مہک سے بھی بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے بدن سے اس کا لمس اور اپنے بدن سے اٹھتی اس کی مہک نہ مٹا سکی۔ اب کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں بکھر رہی تھیں جو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر مسلسل دبانے کے ناکام صحیح کر رہی تھی۔ کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر ارحام خانزادہ کی لہو چھلکاتی آنکھوں سے مزید لہو ٹپکا تھا۔ رات کی تنہائی میں گونجتی اس کی دبی دبی سسکیاں ارحام خانزادہ کے بھڑکتے اعصابوں کو مزید بھڑکا چکی تھیں۔ وہ جو خود کے ضبط اور برداشت پر کڑے پہرے بٹھائے ہوا تھا، یہ روح پرور سسکیاں سن کر اس کا ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا۔ صفاقی اور برہمی اس مکار لڑکی نے دکھائی تھی، مگر اس کی دبی دبکی سسکیاں یہ ظاہر کر رہی تھیں جیسے ظلم اس پر ہوا ہو۔ ارحام ایک ہی جھٹکے صوفے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا اور اسے کلائی سے کھینچ کر اٹھایا تو وہ سہمتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اب بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹے، خوف زدہ بھیگی نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام ایک بار پھر سے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی بظاہر طور پر معصوم دکھتی تھی۔ اسی معصومیت سے تو دغا کھا گیا تھا۔ ابھی وہ جس طرح سہمی ہوئی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی
کوئی بھی اس کے مکر و فریب سے دغا کھا کر اس پر رحم کھا لیتا۔ ارحام نے اسے کلائی سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھایا تو اس کے چوڑے سینے میں آنس سمائی تھی، پورے بدن پر لرزہ طاری تھا، جسے ارحام خان زادہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ارحام نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے دھکا دیا تو وہ ڈریسنگ مرر سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈریسنگ مرر کی ٹیبل کا کارنر اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی، ماتھے پر خون کے ننھے ننھے قطرے ابھرے تھے اور ماتھے پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے ارحام خانزادہ کو دیکھتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگے کانپتے ہوئے ارحام کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا جہاں سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ ارحام نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو خوف کے عالم میں اس طرح دیوار میں سمائی تھی کہ جیسے دیوار کے پیچھے بھی کوئی جگہ ہو جس میں سماتے وہ خود کو اس سفاک ظالم سے بچا لے گی۔ دوپٹہ اس نے ابھی تک خود پر اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، جسے دیکھتے ارحام کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ کس سے خود کو چھپا رہی ہوں؟ یہاں تمہارا فائدہ اٹھانے والا تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے جس نے اس رات تمہارا سودا کر دیا تھا، جن سے تم اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہارے پور پور پر حق رکھتا ہوں۔ اب یہ پردہ داری کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے حسن کا میں اچھی طرح نظارہ کر چکا ہوں۔ اب یہ شرم کیسی؟ ارحام اس کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے اس دن والے ریڈ جوڑے میں بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ ارحام اس کے خوبصورت بدن پر گہری نظریں جمائے اس کے قریب ہوا۔ بہت خوبصورت ہو تم، یقین مینو، میں نے آج تک اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ مجھے یقین ہے تم سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارحام نے اس کی دودھیا گردن پر لب رکھے تو حور نے تڑپتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو اس کا نرم لمس بھی سہنے کی خود میں طاقت نہ پاتی تھی جو آگ کی طرح دہکتا ہوا تھا۔ ایک بات اور یقین سے کہہ سکتا ہوں، تم سے زیادہ مکروہ چہرہ بھی اس روئے زمین پر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ارحام نے اس کی زخمی لب پر اپنا انگوٹھا بے دردی سے رگڑا۔ درد سے بھری سسکاری حور کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ ارحام اس کے لبوں سے سسکاریاں سنتا پرسکون ہوا تھا۔ میں کب سے سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا سکون تو تمہاری درد سے گونجتی سسکاریوں میں ہے۔ ارحام بے رحمی سے بولتے اس کے زخمی لبوں پر جھک گیا۔ ارحام کی شدت پر حور کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ جاری ہوا تھا۔ اس کا لمس جتنا دہکتا ہوا تھا اتنا ہی اس دن کی طرح وحشی بھی تھا۔ وہ بنا اس کے نچلے لب کے زخم کی پرواہ کیے اس کی نازک لبوں کو اپنی شدت کا نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ آج واقعی میں اس نے اس کی ایک ایک سانس چرائی تھی۔ حور میں مزاحمت کرنے کی نہ ہمت تھی نہ ہی طاقت۔ وہ بہت جلد ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے اس کی ہی مضبوط باہوں میں جھول گئے۔ ارحام نے اس کے ساکت وجود کو نفرت سے دیکھتے بیڈ پر لٹایا اور اپنا سگریٹ کا کیس اور لائٹر ٹیبل سے اٹھاتے اپنے کمرے کی ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام خانزادہ اپنی عادت کے مطابق پہاڑوں پر صبح سویرے ورزش اور جاگنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر اس نے بلیک ہی گرم شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اتنی سردی میں واک کرنے سے اس کی سفید رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ وہ رات سے آیا ہوا تھا مگر کسی سے بھی نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کا ملنے کا ارادہ تھا۔
وہ واک کر کے واپس آیا تو کسی سے بھی ملے بغیر اپنے ایک کمرے میں داخل ہونے لگا تو امینہ خانم کی پکار پر رکا تھا۔ جی مورے، ارحام نے ان کی طرف پلٹتے مودبانہ انداز میں کہا۔ تم رات سے حویلی آیا ہے، اپنی مورے سے ملنا گوارا بھی نہیں کیا۔ اب ہم بھی تمہارا لیے سب کی طرح غیر ہو گیا۔ ہم نے تو تم سے نہ سوال کیا اور نہ ہی تم پر کوئی بات اٹھایا، تو ہم کو کس بات کی سزا دے رہے کہ ہم تمہارا سگا ماں نہیں ہے، اس لیے ہم سے یہ سلوک کر رہا ہے؟ امینہ خانم کی بات کرتے کرتے آواز بھیگی تھی۔ ارحام ان کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ مورے ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے ملنے آنے ہی والا تھا۔ ارحام نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ گل سے تم کتنی محبت کرتا تھا، مگر کبھی ہم سے ملے بغیر تم نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اب کیا تم اپنا نئی بیوی کے حسن کا شکار ہو گیا ہے جو ہم سب کو بھول گیا؟ امینہ خانم کے شکوے پر ارحام خان زادہ نے انہیں شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھا۔ مورے، آپ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حسین چہرہ میرے لیے صرف گن کھائے جانے کے قابل ہے۔ وہ کبھی بھی میری بیوی کا درجہ نہیں پا سکتی۔ ارحام بے پناہ نفرت لیے بولا۔ بیوی کا درجہ تو تم اسے دے چکا ہے، اور اس کا ثبوت گھر کا ملازماؤں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امینہ خانم ارحام کی سرخ چہرے پر نظریں جمائے بولی تو امینہ خانم کی بات پر ارحام اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ ارحام، نظریں مت چراؤ۔ تم نے ایک مرد کی طرح مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا حق لیا تھا، اب یہ شرم کیسا؟ اب جب تم اسے اپنی بیوی کا درجہ دے چکا ہے تو یہ نفرت کیسا؟ امینہ خانم نے گہرا طنز کیا۔ مورے، اس نے مجھے برباد کر دیا، میرے پریزے کو مجھ سے چھین لیا، پوری گاؤں برادری کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ وجہ کم ہے اس سے نفرت کرنے کے لیے؟ ارحام نے غصے سے امینہ خانم کی بات کاٹی تھی جو اسے ہی موتر الزام ٹھہرا رہے تھے۔ جانتا ہے اس نے یہ سب کیا، تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ ہمیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، تم کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بھی یہ ایک بات جان چکا ہے، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، وہ کردار کا برا نہیں ہے، اس کا کوئی بہت بڑا مجبوری رہا ہوگا، اس نے یہ سب کیا۔ امینہ خانم نے لسانیت سے ارحام کے سرخ چہرے کو دیکھتے سے سمجھانا چاہا، جہاں حور کے لیے غیظ و غضب کے ساتھ شدید نفرت بھی تھی۔ اس کی کوئی بھی مجبوری رہی ہو، مگر اس کا یہ اقدام کسی طور پر معافی کے لائق نہیں ہے، وہ صرف نفرت کے قابل ہے۔ ارحام نفرت سے بولتے پھنکار اٹھا تھا۔ اگر وہ نفرت کے قابل ہے تو اسے چھوڑ دو، مگر اپنی عزت کے ساتھ یہ سب کرتے تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تم ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا فطرت نہیں ہے۔ حویلی میں تمہارا چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، یہ سب وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ حویلی میں بہت سی ملازمائیں ہیں، یہ بات اس حویلی سے نکلے گا، برادری تک جائے گا تو سب کیا کہے گا کہ ارحام خان زادہ اتنا بزدل ہے، اپنی بربادی کا حساب کسی عورت سے لے رہا ہے۔ تو تمہارا داجی کا نام اور خراب ہوگا۔ تم اگر اس سے اتنی نفرت کرتا ہے تو اسے چھوڑ دو، ہم تمہارا ایسی لڑکی سے شادی کروائے گا جو تمہارے لائق ہو، اس گل اور حور جیسا بالکل نہ ہو۔ امینہ خانم نے لسانیت اور نرمی سے کہا۔ مورے، ہر بار عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ زیادتی میں ایک مرد کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب کو نظر آ گیا، مگر جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ آپ سب کو میں ایک مضبوط مرد لگتا ہوں جس پر کچھ اثر ہی نہیں کرتا، مگر اس مضبوط مرد کے سینے میں ایک دل بھی ہے جسے اس کی زندگی میں آئی ہوئی دو عورتوں نے پتھر بنا دیا۔ گل میری محبت تھی، میری بیٹی کی ماں تھی، اسے چھوڑنا میرے لیے آسان نہ تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب حور کو مرتے دم تک اس کا مداوع کرنا ہے۔
وہ جھوٹ بول کر مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے مرتے دم تک میرے نکاح میں رہنا پڑے گا۔ حور بہرام خانزادہ کی نفرت ہے، اب مرتے دم تک اسے اس نفرت میں جلنا پڑے گا۔ مجھے اب کسی بھی عورت پر اعتبار نہیں رہا۔ عورت صرف ڈسنا جانتی ہے، مختلف چہرے، مختلف رنگ ہیں ہر عورت کے، مگر تکلیف وہ صرف ادھر ہی پہنچاتی ہے۔ ارحام نے اپنے سینے پر زور سے 2-3 بار مکہ مارا تھا۔ ارحام، ہم تمہارا تکلیف سمجھتا ہے، ہم بھی پریزے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بلکہ دن رات روتا ہے پریزے کے لیے۔ ہمیں بھی اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوتا ہے جس نے کچھ لمحوں میں ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ سارا برادری ہم پر تھو تھو کرتا ہے، مگر ہم تمہارا مورے ہیں۔ ہم چاہتا ہے تم اس نفرت میں نہ جلے۔ تمہارا حالت دیکھ کر ہمیں تکلیف پہنچتا ہے۔ تم ہمیں زران اور شہرام سے کہیں زیادہ عزیز ہیں۔ امینہ خانم دوپٹہ منہ پر رکھ کے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے ان کی طرف بڑھتے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا اور انہیں لیے وہ زنان خانہ کے لاؤنج کی طرف بڑھا اور انہیں صف پر بٹھایا۔ انہیں میں جانتا ہوں آپ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، زران اور شہرام سے کہیں زیادہ۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ارحام امینہ خانم کے آنسو صاف کرتے بولے، جب تم کو معلوم ہے پھر ہمارا ساتھ یہ سٹیلوں والا سلوک کیوں رکھا؟ عبیر کا کتنا طبیعت خراب تھا، تم مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں ملا۔ وہ روز تمہارا پوچھتا ہے، نہ تم اپنا بہن فرشتے کو پوچھتا ہے۔ ہم سب تمہارا ہے، وہ گل نہیں ہے تو تم ہم سب کو بھی بھول گیا۔ تم ہم سب سے کیوں کٹ گیا ہے؟ امینہ خانم نے لم لہجے میں شکوہ کیا۔ اور ارحام خانزادہ سے اپنے سگے بیٹوں زران اور شہرام سے کہیں زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، انہیں بہت مان بہت عزت دیتا تھا۔ خانم سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ زران اور شہرام سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ زران اور شہرام بھی اسے بڑے بھائیوں کی طرح عزت دیتے تھے۔ ارحام امینہ خانم کو روتے دیکھ کر بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف میں ان کی تکلیف نظر انداز کر گیا تھا۔ مورے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر آپ بھی وعدہ کریں آپ آئندہ ایسے آنسو نہیں بہائیں گی۔ ارحام نے ان کے ہاتھ اب نرمی سے تھامے تھے۔ ارحام، تمہارا کہنے پر ہم نے اس لڑکی سے عبیر بہارے کسی کو نہیں ملنے دیا۔ وہ سارا وقت تمہارا کمرے میں ہی رہتا ہے، مگر کل وہ لڑکی درخشاں کے آگے رو رہا تھا کہ اس نے ادھر نہیں رہنا، وہ اسے اس حویلی سے نکال دے۔ تم جانتا ہے درخشاں ادھر کا بہت وفادار ملازم ہے، اس نے ہم سب کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ لڑکی موقع ملتے بھاگ نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پورا گاؤں اور برادری کے سامنے ہمارا عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں آتش فشاں مادہ پھٹا تھا۔ اشتعال کے مارے اس کی ماتھے کی نیلی وین ظاہر ہوئی تھی۔ ارحام نے بری طرح اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے امینہ خانم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی ادھر کا نہیں لگتا، اس کی بولنے کے انداز سے لگتا ہے وہ شہر کا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا معصوم چہرہ اس کا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اندھا بھی پہچان جائے وہ سب جھوٹ کہتا ہے۔ درخشاں بتا رہا تھا کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، وہ کتنا ہی لفظ انگریزی کا بھی بولتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا اس نے کیوں کیا، مگر اب وہ اس سب کے لیے پچھتا رہا ہے۔ تم سے بہت ڈر گیا ہے۔ تمہارا نام سنتے وہ بچی کا رنگ مردے کی طرح سفید پڑ جاتا ہے۔ ہم چاہتا ہے تم اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھو، جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ۔ کل زران اور ابرش کا نکاح ہے، بہت سے مہمان ہوں گے، اس کو سب سے ملنا ہوگا۔ برادری کو پتہ نہ چلے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ سب کو یہی لگنا چاہیے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اس لیے اسے نرمی سے سمجھاؤ، اسے بتاؤ یہاں کیسے رہتے ہیں اور اس کا حلیہ بھی ٹھیک کرو۔ ہم نہیں چاہتا کسی کی بھی نظر اس کے بدن کے زخموں پر پڑے۔
مینا خانم نے ارحام سے سیدھے لفظوں میں دو ٹوک بات کی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ارحام کے اشتعال زدہ چہرے پر نظر ڈالتے گہرا سانس بھرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ حور کی آنکھ کھلی تو خوف کے عالم میں پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو وہ ستمگر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک ایسے ہی لیٹے رہی، پھر ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پورے کمرے کو ایک بار پھر سے سہمتے ہوئے دیکھا جہاں اس ظالم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا وہ چلا گیا ہے؟ حور نے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے سوچا۔ درخشاں تو یہی بتا رہی تھی، اسلام آباد میں اس کا فلیٹ ہے۔ تو کیا وہ سچ میں چلا گیا؟ حور نے کمرے میں لگی وال کلاک کو دیکھا تھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر نظر آتے منظر کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہاں وہ چلا گیا ہوگا، ورنہ اتنی صبح کہاں جا سکتا ہے؟ حور نے گہری سانس بھرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندی تھی۔ اپنے زخمی لبوں کو انگلیوں سے چھو کر دیکھا جہاں زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ حور نے درد سے سسکی لی تھی۔ اس نے تو یہ سب صرف تحفظ کے لیے کیا تھا، مگر تحفظ ملا بھی صرف سائبان کی حد تک۔ حور اپنے ناتواں وجود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، الماری سے اپنا ڈریس نکالا تھا۔ اس کے پاس صرف 2 ہی ڈریس تھے، ایک وہ جو وہ پہن کر حویلی آئی تھی، دوسرا اس کے نکاح کا جوڑا جو اس نے اس وقت زیب تن کر رکھا تھا۔ ڈریسنگ روم کی کبڈ پری گل کے زرق برق ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ اس کا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کسی دوسری کی چیز کی طرف نگاہ بھی ڈالنا وہ اپنا توہین سمجھتی تھی۔ کسی کی اترن پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آج زندگی نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کسی کے گھر، کسی کے کمرے میں، کسی کی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہوتا ارحام خانزادہ پری گل کا شوہر ہے، وہ اپنی جان گنوا دیتی مگر یہ سب نہ کرتی۔ وہ پری گل کا لباس، میک اپ، اس کی جیولری، اس کی پرائیویٹ چیزیں دیکھ کر الماری سے ٹیک لگائے سسک پڑی تھی۔ احساس جرم اسے اندر سے مار رہا تھا۔ وہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا سبب بن گئی تھی، ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ یہ احساس، یہ جرم اسے پل پل اندر سے مار رہا تھا۔ اس کا تو اب زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا لباس لیے واش روم چلی گئی، اچھی طرح شاور لے کر باہر آئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تو اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے حور نے دروازے کی طرف نگاہ کی جہاں ارحام خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ سرد نظروں سے غائب ہوتے کانپتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ غصے اشتعال سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اسے کلائی سے جکڑے اس کے گال پر زوردار تھپڑ جھڑ دیا تھا۔ بھاری تھپڑ سے نہ صرف اس کا گال بلکہ کمرے کے در و دیوار بھی جھنجھنا اٹھے تھے۔ اسے کمرے کے در و دیوار گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بیڈ پر ہوندے منہ جا گری تھی، بند ہوتی آنکھوں سے سر میں اٹھتے درد کو برداشت کر رہی تھی کہ ارحام خانزادہ نے اس کی لمحے اسے کلائی سے جکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس حویلی سے بھاگنا چاہتی ہو تم؟ درخشا سے تم یہاں سے بھاگنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی تم؟ ہاں؟ ارحام حلق کے بل چیخا۔ حور گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے لرزتے کانپتے کھڑی تھی۔ مم میں تو وہ پلیز۔ حور ڈر کے مارے اب زاروں قطار رونا شروع ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے رخ پر بہے تو شدید جلن ہونا شروع ہو چکی تھی جہاں اس ستم گر نے بہت بے رحمی سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہو گیا شوق پورا میری بیوی بننے کا؟ صرف چند گھنٹے میری قربت میں گزارے ہیں تم نے
اور تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ گل نے 5 سال میرے ساتھ گزارے ہیں۔ اس بیڈ پر اس نے کتنی مرتبہ اپنا بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تم چند گھنٹے برداشت نہ کر سکی، گل کی جگہ لینے آئی تھی نا تم، تو اب یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ ارحام اسے دونوں بازوؤں سے جھکڑتے ہوئے دھاڑا تھا۔ مم، مجھے نہیں پتا تھا آپ شادی شدہ ہیں۔ ورنہ میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ وہ نے کپ کپاتے لبوں سے روتے ہوئے کہا، اگر میں شادی شدہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی یہ سب کچھ تمہیں زیب دیتا تھا؟ تمہارے لیے بہت آسان ہے کسی پر بھی الزام لگا کر اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ ارحام کی گرج پر اس نے سسکی لی تھی۔ جب یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو تمہیں پتہ بھی ہوگا اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ اب یہ ڈر کیسا، یہ گریز کیسا؟ جواب دو مجھے۔ ارحام اسے جھنجھوڑتا پوری قوت سے چیخا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں تم مجھ پر الزام لگا کر مجھ سے نکاح کر لو گے اور میں تمہاری خوبصورتی کے آگے اپنا دل ہا کر تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے بہت دفعہ یہ طریقہ آزمایا ہوگا، بہت سے لڑکے تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنسے بھی ہوں گے۔ میں ارحام خان زادہ ہوں جسے تمہاری خوبصورتی سے صرف گھن آتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ارحام خان زادہ کو اپنے خوبصورت چہرے کے جال میں جکڑنا۔ میرے نزدیک تمہارا خوبصورت چہرہ صرف گن کھانے کے لائق ہے۔ ارحام نے چلاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر روندے منہ جا گری تھی۔ وہ روندے منہ زمین پر گرتی بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی گالوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتی ایک ہی جست میں زمین سے اٹھتے ارحام خان زادہ کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر بار بار انگلی اٹھانا۔ آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت اس رات مل چکا ہے جب آپ نے مجھے بے رحمی سے بمبوڑا تھا۔ یہی کہا تھا نا آپ چیک کریں گے مجھے آپ سے پہلے کسی نے چھوا بھی ہے کہ نہیں، تو پتہ چل کیا ہوگا آپ کو کہ میرے قریب آنے والے آپ ہی پہلے مرد تھے۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لیں، مگر میرے کردار پر اب انگلی مت اٹھائیے گا۔ اور ارحام کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے بے دردی سے اپنے بہتے آنسو صاف کرتے چیخی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار میرے سامنے تم نے اپنی آواز نکالی یا پھر اس کمرے میں سے تمہاری آواز یا پھر اس کمرے سے تمہاری آواز باہر نکلی تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دبا کر تمہارا کام ایک ہی بار میں تمام کر دوں گا۔ ارحام اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ تمہارے نزدیک تمہارے کردار کا ثبوت یہ ہوگا، مگر میرے نزدیک تم بے حیا بے شرم لڑکی ہو جو کسی کے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ رات گزارنے کا سرعام اعلان بھی کر سکتی ہے۔ ارحام نے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچے تھے اور اس کی گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ آپ مجھے میرے کیے کی سزا دے چکے ہیں، اب مجھے جانے دے یہاں سے۔ مجھے نہیں رہنا آپ جیسے وحشی انسان کے ساتھ۔ حور اپنے بال چھڑواتے ہوئے سسکتے بولی، اچھا میں وحشی ہوں؟ جب مجھ سے نکاح کا منصوبہ بنا رہی تھی تب تمہیں نہیں لگا تھا میں وحشی ہو سکتا ہوں؟ تب کیا دیکھا تھا مجھ میں؟ ہاں بولو، کیا چیز مجھ میں امپریس کی تھی؟ اور ہم اس کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے استہزائیہ ہنسا۔ مجھے درخشا نے بتایا تھا آپ بہت اچھے ہیں، آپ عورت پر چلاتے نہیں ہیں، نہ ہی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ جیسا پوری حویلی میں کوئی نہیں۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، مگر آپ میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ آپ عورت پر چلاتے بھی ہیں اور اس پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ حور نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو کچھ پل کے لیے اس کی باتوں پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بلیک ڈریس میں اس کے سامنے کھڑی تھی جو گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جس سے اس کے بدن کے قد و حال بہت واضح تھے۔ گیلے بال جو کمر سے نیچے آتے تھے وہ پشت و چہرے پر بکھرے تھے۔ گال پر اس کی انگلیاں پوری بے رحمی سے اپنا نشان چھوڑ چکی تھیں۔
ماتھے اور نچلے لب پر زخم۔ وہ اس وقت جتنی حسین لگ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ترہم کے قابل لگ رہی تھی۔ ارحام اسے دیکھتا اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ یہ سب اس نے کیا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ مگر دوسرے ہی پل اپنا سود و ضیاع یاد آیا تھا، اپنا سینہ چیرتے غم یاد آئے تھے، جس کی ذمہ دار سامنے کھڑی لڑکی تھی جو ہرگز ترہم کھانے کے قابل نہیں تھی۔ اسی لمحے وہ اس کے قریب ہوا تھا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ حور کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ پلیز مم، مجھے بہت پین ہو رہی۔ حور نے روتے ہوئے اپنے زخمی لب پر زبان پھیرتے ہوئے رحم کی درخواست کی تھی۔ اسے لگا یہ ظالم سفاک ستم گر پھر سے اس کے زخمی لبوں کو بے دردی سے اپنا نشانہ بنائے۔ اب اس کے اندر اس ستم گر کی ستم ظریفی مزید سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے میری محبت، میری گل کو مجھ سے دور کر دیا۔ تم نے میری بیٹی جو کہ میری زندگی تھی اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میری بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اپنی کوکھ میں مار دیا۔ اس سب کے پیچھے تمہارا وہ جھوٹ ہے جو تم نے بہت آسانی سے بول دیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کون بے رحم اور ظالم ہے؟ ارحام اس کی کرسٹل براؤن گہری شفاف آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ حور اپنے زخمی لب پر اپنے دانتوں کی گرفت بڑھاتے بری طرح رو پڑی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں جب میں تمہارے کردار پر وار کرتا ہوں، تم بلبلا اٹھتی ہو۔ کردار صرف ایک عورت کا نہیں ہوتا، کردار میں مرد عورت کی تمیز نہیں ہوتی۔ جتنا عورت کا کردار اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی مرد کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پورے گاؤں کے سامنے تم نے مجھ بد کردار ثابت کر دیا، مجھے زناکار، ایک ہوس پرست مرد بنا دیا جو تمہاری خوبصورتی اور کم عمری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے فلیٹ اور ہوٹل کے کمروں میں تمہارے ساتھ عیاشی کرتا رہا، تمہیں نکاح کے لیے اپنی حویلی لے آیا، مگر بعد میں اپنی بیوی کے دباؤ میں آتے مکر گیا۔ تم نے نہ صرف میرے کردار بلکہ مجھے ایک ظالم اور بزدل مرد بھی ٹھہرا دی۔ پوری برادری مجھ پر تھو تھو کرتی۔ میں نے ایک عورت کی خاطر، اپنی ہوس پرستی کی خاطر ایک بے گناہ عورت کو طلاق دے دی۔ یہاں تک کہ اپنی معصوم بیٹی کا بھی نہ سوچا۔ اور پتہ ہے گل نے کیا کیا؟ ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی اور حور کی سسکیوں کی رفتار۔ مجھے میری بے وفائی کی سزا دیتے میرے بچے کو مار دیا۔ ہر طرف سے میں ہی قصوروار ہوں۔ ارحام اس کے بال پوری شدت سے دبوچتے کھینچ چکا تھا۔ وہ درد سے تڑپتے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو، دیکھو میری آنکھوں میں، دیکھو تم نے مجھ سے کیا کیا چھینا ہے۔ ارحام غرایا تو حور نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بربادی کی ذمہ دار ایک کم ظرف عورت بند کمرے میں میرے چند الفاظ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں بولو، جواب دو۔ ارحام اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے پوری قوت سے چلایا تھا۔ نفرت تھی اسے ان شفاف آنکھوں سے۔ اس رات ان شفاف آنکھوں نے ہی اسے اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے لبوں سے جھوٹ سنتے وہ صرف اس کی آنکھوں کی شفافیت کو دیکھ رہا تھا جہاں اسے صرف معصومیت دکھی تھی۔ مجھے بتاؤ ذرا، تمہارا باپ کون ہے؟ تم جائز ہو ناجائز ہو مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ لڑکی جو راتوں رات میری زندگی میں داخل ہو گئی، اندھیری سڑک جہاں رات کو مرد بھی تنہا نکلتے ہوئے سوچتا ہے یہودا سڑک حلیے میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ایسی عورت کو کون سر پر بٹھاتا جو سر سے لے کر فریب ہو، مکار ہو؟ ارحام نے نفرت سے اس کے پورے وجود کو سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا تو اندر تک اس کی سلگتی نگاہوں سے اس کے حصار میں بے نام مچھلی کی طرح مچل اٹھی تھی۔ اب ساری عمر تم نے یہ سب سہنا ہے،
تم نے اگر اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میری مزید بدنامی ہوئی، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ ارحام نے غراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تو حور اپنے بال چھڑاتے درد سے کراہ اٹھی۔ تم نے میرا وحشی پن ابھی دیکھا ہی کہاں ہے، چند گھنٹوں کی قربت میں سمجھو تم نے کچھ نہیں سہا۔ میں جتنا ظالم ہوں تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ کہا تھا تم سے، ایک خان کی بیوی بننا آسان نہیں ہوتا۔ گل کی جگہ آئی ہو تو اب اس کے فرائض بھی تم ہی نبھاؤ گے۔ آئندہ اس کمرے سے باہر اس کمرے کی کوئی بات نہیں نکلے گی۔ میری ماں بہنوں کے سامنے تمہاری زبان کے جوہر کھلے یا پھر تمہارے بدن کے زخم دکھے، میں بہت بری طرح پیش ہوں گا۔ ارحام کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم پر اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ کسی بھی ملازم سے تم آئندہ بات نہیں کرو گے۔ اب جاؤ، ایک بہو کی ڈیوٹی نبھاؤ، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑا تو بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو! ارحام کی پکار پر وہ لرزتے ہوئے رکی، مگر رخ پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی رخ پلٹ کر پھر سے اس ظالم کی صفاق نگاہوں میں دیکھتی جہاں اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر اس کے سر پر اڑایا۔ بلیک نٹ کے بیڈز لگے دوپٹے میں اس کا چاند چہرہ دمک اٹھا۔ ارحام اس کے خوبصورت دمکتے شعلہ جوالہ روپ کو نفرت امیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ دوپٹہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سے سر بھی ڈھانپا جاتا ہے۔ ایک خانزادہ کی بیوی ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں اس حویلی کی عورتیں کیسی رہتی ہیں۔ اب یہ دوپٹہ میں کبھی بھی تمہارے سر سے اترا نہ دیکھوں، سمجھ رہی ہو میری بات؟ ارحام نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھوتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حور نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کا سرد پن اس کی روح تک میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کے بھاری ہوتے اعصاب ساکت ہو رہے تھے۔ میں بار بار بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ آئندہ صبح 6 بجے تم کچن میں ہوگے، مورے سے پوچھ کر ہر کام کرو گے۔ از اٹ کلیئر؟ ارحام نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے استفسار کرتے تنبیہ کی۔ حور نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالتے اس بات میں سر ہلایا تھا اور یہ آنسو بھی اس کمرے سے باہر نہ بہے۔ ارحام نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے دوسری تنبیہ کی۔ حور نے جلدی سے اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گلابی گال پر اس کی انگلیوں کا نشان اب نیلا پڑ رہا تھا اور ماتھے کا زخم بھی نمایاں تھا۔ نچلے لب کے زخم پر بھی خون کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ حور اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے اچھی طرح دوپٹہ سر پر اوڑھے باہر جانے لگے تو ارحام کی پکار پر پھر سے رکی رہی۔ اپنے گال پر یہ نشان میک اپ سے چھپاؤ اور ان ہونٹوں پر لپسٹک لگاؤ۔ ارحام نے اسے سرد انداز میں حکم دیا۔ مم میرے پاس میک اپ نہیں ہے، حور نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا جو بار بار سر سے پھسل رہا تھا۔ گل کا میک اپ ہوگا وہ استعمال کر لو، ارحام نے کہتے ساتھ ڈریسنگ کی طرف بڑھتے اس کے ڈراور سے مختلف میک اپ کے پروڈکٹس نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تھے۔ حور لرزتے قدموں سے ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن اٹھا کر چہرے پر لگانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا دوپٹہ بھی ٹھیک کر رہی تھی۔ ارحام صف پر بیٹھا اس کے ہاتھوں کی لرزش اور اس کا بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس کی باتیں اچھی طرح سمجھ چکی ہیں۔ اب یہ دوپٹہ کبھی سر سے نیچے نہیں اترے گا اور نہ ہی بیڈ روم کی باتیں باہر نکلیں گی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن لگا کر
ہلکا سا بلشر گالوں پر لگایا تھا۔ پنک کلر کی لپسٹک بھی اچھی طرح ہونٹوں پر لگائی، اچھی طرح دوپٹہ اوڑھتے ہر ارحام کی طرف مڑتے اسے بھیگی نگاہوں سے ہچکی لیتے ہوئے دیکھا۔ ارحام کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ ذرا سے میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دی۔ جس طرح روتے ہوئے اپنی گہری گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جہاں ڈھیروں شکوے اور درد کی گہری رمق تک نمایاں ہو رہی تھی۔ ارحام اس کی آنکھوں سے اپنی نظریں چرا گیا تھا، جو شکوہ کا نہ تھی مگر گہری شفاف بھی تھی، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری نہ تھی۔ ماتھے کے زخم پر ڈریسنگ کے ڈرار میں ایک بینڈیج ہوگی، وہ لگاؤ۔ لگانا تو آتی ہوگی، یقیناً آتی ہی ہوگی، آخر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو۔ ارحام بے اختیاری میں صوفے سے اٹھتے اس کے قریب گیا۔ ڈریسنگ ڈرار سے وہ بینڈیج نکال کر احتیاط سے اس کے ماتھے کے زخم پر لگائی۔ اب باہر کوئی بھی پوچھے گا تو تم کہو گے تمہیں چکر آ گیا تھا، جس کے باعث تم گر گئی اور یہ چوٹ تمہیں لگی۔ ویسے بھی بار بار چکر کھا کر بے ہوش ہونا تمہیں خوب آتا ہے۔ ویسے تو تمہیں سب جھوٹی اور مکار لڑکی سمجھتے ہیں، مگر اس بات پر یقین کر لیں گے۔ ارحام طنزیہ مسکرایا تو حور نے سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچھی تھی۔ میری جان، یہ سسکیاں یا آنسو کچھ رات کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ کیا سارے آنسو ابھی بہا لوگی؟ ارحام نے اس کے ماتھے کے زخم پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا تو حور نے خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ گل کی جگہ پہ آئی ہونا تو گل کی طرح تم بھی بیوی ہونے کا حق ادا کرو گے۔ اب جب تک میں یہاں موجود ہوں میری ضرورت کا خیال کون رکھے گا؟ ارحام نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر پھونک ماری۔ اگر آج رات تم نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا تو تمہارے ساکت وجود سے تمہاری ساری سانسیں کھینچ لوں گا۔ ذرا رحم نہیں کھاؤں گا۔ ارحام اس کے کان کے قریب جھکتے پھنکارا اور اس کی پھنکار پر ڈرتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ارحام نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں استفسار بھری سرد نگاہوں سے جھانکا تو حور نے کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، گڈ اب جاؤ، مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ ارحام نے سرد انداز میں کہتے اسے چھوڑا تو حور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے جلدی سے روم سے باہر چلی گئی تھی۔